يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تمام تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کی لائی ہوئی شریعت، بتلایا ہوا طریقہ اس امت محمدیہ کے لیے نمونہ اور آئیڈل ہے. محترم سامعین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں دنیا کے تمام درختوں کو قلمیں بنا لیا جائے اور اسی طرح سے دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی دوات انک بنا لیا جائے، ایک طرف سے اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کریں، یہ قلمیں ختم ہو سکتے ہیں، یہ دوات ختم ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کی تعریف کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. محترم سامعین، میں اس مختصر سے حمد و ثناء کے بعد میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شجاعت اور بہادری ہے. محترم سامعین، دیکھیے کہ اسلام کے اندر شجاعت اور بہادری کی بڑی قدر و منزلت ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو، اسلام اپنے جاننے والوں کو، اسلام اپنے پہچاننے والوں کو شجاعت کی تعلیم دیتا ہے، بہادری کی تعلیم دیتا ہے. اسی شجاعت کی وجہ سے، اسی بہادری کی وجہ سے ایک بندہ بلند مقامات تک بآسانی پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح سے اسی شجاعت کی وجہ سے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے راز کو چھپا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اسی شجاعت کی وجہ سے ایک بندہ دشمن کا دفاع کر سکتا ہے، نفس کی غلامی اور اس کی گندگیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. اور اسلام کے اندر
اسلام کے اندر شجاعت اور بہادری کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسلام نے بزدلی سے روکا ہے۔ بزدلی کی وجہ سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر سکتے ہیں، نہ حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، نہ ذمہ داریاں نبھائی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جس قوم اور ملت میں بزدلی اپنا جنم لے لے، وہاں انسانی سماج والی زندگی جنگلوں والی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عدل و انصاف اپنی موت مر جاتی ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے بار بار جگہ جگہ پر بزدلی سے دور ہونے اور بہادری کو اپنانے کی تاکید کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مومن اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک بندہ مومن جو طاقتور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو آسانی کر سکتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ طاقتور بندہ لمبا قیام کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک طاقتور بندہ حج ادا کر سکتا ہے، رمضان المبارک کے تمام روزوں کو رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے یہ طاقتور انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بزدل انسان، اس کے لیے، ایک ضعیف انسان کے لیے عبادتیں کرنے میں کافی دشواری محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ حج میں ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے میں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہم لوگوں کو بہادری اپنانے اور بزدلی سے بچنے کی تاکید کیا ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے بچتے تھے اور بہادری کو اپناتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں زور سے آواز آئی۔ زور سے آواز آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رات میں نکل جاتے ہیں، اور تمام صحابہ پریشان کہ آواز کیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اس آواز کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ کر آیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رات میں تنہا اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے رات کے سفر کو طے کیا، اور صحابہ کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ بزدلی سے بچیں اور بہادری کو اپنائیں۔ محترم سامعین، اسلام کے اندر بہادری کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو بزدل انسان ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور اسی طرح سے جو بھی بزدل انسان ہوتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش پر بھی اتر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگتے ہوئے کہا تھا، شر ما فی رجل شح ہالع وجبن قالع۔ آدمی میں پائی جانے والی سب سے بدترین صفاتیں دو ہیں، ایک تو سخت کنجوسی اور دوسری بزدلی ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جتنے بھی حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بزدلی کو ختم کریں، شجاعت اور بہادری کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ شجاعت اور بہادری کو پیدا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت ہے، تابعین کی، تبع تابعین کی۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو علماء اکرام کی صفت یہ ہے کہ وہ بزدلی سے بچتے ہیں اور بہادری کو اپناتے ہیں۔ اسلام کے اندر شجاعت اور بہادری کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ بزدلی سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی طبیعتوں کو بدلیں۔ کیا؟ سب سے پہلے اپنی طبیعتوں کو بدلیں۔ مثال کے طور پر مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بھی بہت سے جوگیوں کے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ خطرناک سے خطرناک سانپ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی طبیعت کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک زبردست طاقتور انسان
सांप को हाथ लगाने से भी डरता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि थोड़ी ही सी तरबियत करने की वजह से और तबीयतों को बदलाने की वजह से बाज वहशी जानवर इंसानों के साथ मानूस हो जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाज ऐसे शेर हैं जो इंसानों के साथ मानूस हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि उन जानवरों की तबीयतों को बदल दिया गया है। जरूरत इस बात की है कि तमाम के तमाम लोग अपनी तबीयतों को बदलें। एक मोमिन बंदे की तबीयत, एक मोमिन बंदे की तबीयत हर हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाती है और बुज़दिली से बचती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों पर किसी का खौफ नहीं होता है और वो गमगीन नहीं होते हैं। मोहतरम सामाईन, जरूरत इस बात की है मैं और आप अपने अंदर से बुज़दिली को खत्म करें, शुजाअत को पैदा करें। ये शुजाअत का पैदा करना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिली से बचते थे और शुजाअत और बहादुरी को अपनाते थे। कई ऐसे वाक़यात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमें ये दर्स देते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम बुज़दिली से बचे, शुजाअत और बहादुरी को अपनाएं। देखिए कि जंगे हुनैन के मौके पर कुफार और मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर हमला किया। तमाम के तमाम सहाबा तीरों की बौछार में थे, तीरों में थे। इतने में देखा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तीरों की बौछार में घुस गए हैं और तमाम कुफार का मुकाबला करते हुए जा रहे हैं और ये कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब, अनन नबिय्यु ला कज़िब व अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूं। देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। अगर इसी तरह से अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत की बात की जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मिंबर पर खड़े होते तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने एक दमदार खुतबा दिया करते थे और उनको इस्लाम की तरफ बुलाया करते थे, शुजाअत और बहादुरी की तरफ उनको बुलाते थे और बुज़दिली से रोकते थे। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता, गोया कि वो एक अनार है ऐसा मालूम होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो जाता, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुजाअत और बहादुरी के जरिए से खुतबा दिया करते थे। मोहतरम सामाईन, जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर शुजाअत को पैदा करें, बुज़दिली से बचें, क्योंकि जिस मुआशरे में भी बुज़दिली अपना जन्म लेती है वहां इंसानी समाज वाली जिंदगी जंगलों वाली जिंदगी में तब्दील हो जाती है। अगर हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बात करते हैं तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिन्होंने बुज़दिली से दूर भागे और बहादुरी को अपनाया। देखिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कौन है? ये मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शुजाअत को देखिए कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे और इतने में देखा जाता है कि कुफार और मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उन कुफार और मुशरिकों को देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कुफार और मुशरिकीन से पूछ रहे हैं, क्या तुम ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? देखिए यहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शुजाअत और बहादुरी मालूम होती है। उन्होंने कुफार और मुशरिकीन से नहीं डरा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ये थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। अगर इसी तरह से सहाबा में से अगर दूसरे सहाबा की बात की जाए तो इसी तरह से अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु का कितना बेहतरीन सा वाक़िया है। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے میدان میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے سے پہلے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں میں شریک نہیں ہو پایا، میری خواہش ہے کہ اس کے بعد جو بھی جنگ آئے گی میں اس میں لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ احد کے موقع پر جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور شہید ہونے سے پہلے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ملاقات سعد رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ صفوں کو پھاڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، لوگوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اتنے میں ان کو سعد ملتے ہیں۔ سعد سے کہتے ہیں کہ اے سعد، میں جنت کی خوشبو کو ان پہاڑوں کے پاس سے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنت چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے شہید ہونے کی خبر انس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتی ہے تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے جن کو 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے زخم؟ 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ ان کو کسی نے نہیں پہچانا، سوائے ان کی بہن نے ان کی انگلی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ان کے بھائی ہیں۔ یہ وہ ایسے شہید ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اگر اسی طرح سے اگر دوسرے صحابہ میں سے کسی کی بات کی جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ جس جنگ میں بھی جاتے اس جنگ میں بہت سارے کفار کو مار دیتے، اور لوگوں میں کہنا یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ سامنے والی جنگ کا ہارنا پکا ہے۔ یہ تمام لوگوں کی سوچ تھی۔ اسی طرح سے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 9 یا 8 تلواروں کو توڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے ملقب کر دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے ملقب کر دیا۔ سیف اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے تعلق سے اتنی بڑی مدح و سرائی کر رہے ہیں کہ انہیں سیف اللہ کا لقب دے دیے۔ یہ کون تھے؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر سے بزدلی کو ختم کریں، شجاعت کو پیدا کریں۔ اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے اندر بزدلی کو پیدا کیے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا مسئلہ اب سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے ہی بہت سارے ایسے ظالم اور جابر بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام کو منہدم کرنا چاہا، اسلام کو مٹانا چاہا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اسلام کو منہدم کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی منہدم کر لیا، جیسا کہ قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ان تمام لوگوں نے کیا چاہا؟ اسلام کو گرا دے، اسلام کو منہدم کر دے، یہ سوچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سر بلند رکھا، ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ہندوستان میں خاص کر ایسے ظالم اور جابر بادشاہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ضرور آئے گی۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دشمنی رکھتا تھا، صحابہ سے دشمنی رکھتا تھا، اسلام کے تعلق سے دشمنی رکھتا تھا۔ جب وہ ایک جنگ میں شریک ہوا،
جب اس کی وفات کے ایام آئے 7 یا 8 دن میں اس کی وفات کے جب ایام آئے تو جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس کو ایسے ہی پھینک دیا. کیا لوگوں نے اس کو ایسے ہی پھینک دیا. کوئی بھی اس کی طرف بھاگ کر نہیں جاتا تھا, اس کے قریب تک بھی نہیں جاتا تھا. جب اس کی جسم سے بدبو آنے لگی تو پڑوسیوں نے مل کر ان کے بیٹوں سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو دفن کر دیں اس لیے کہ بدبو آ رہی ہے. جب ان کے بیٹوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کے بیٹے بھی ان کو دفن نہیں کرتے ہیں. کسے؟ ابو لہب کو ان کے بیٹے بھی دفن نہیں کرتے ہیں. اور ابو لہب کے بیٹے چند حبشی غلاموں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس سے چند پیسے لے لیں اور اس کے بعد ہمارے جو والد ہیں ابو لہب کو آپ کسی جگہ پر دفن کر دیں. دیکھیے کہ ان کا انجام اتنا خطرناک ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی. 3 دن تک ان کو کوئی بھی چھونے والا نہیں تھا, ان کو کوئی ان کی محسوس کرنے والا نہیں تھا. آخر میں جب ان کے حبشی غلام تھے, حبشی جو لوگ تھے, حبشی جو مزدور تھے, انہوں نے ابو لہب کو ایک گڑھے میں ایک لکڑی کے ذریعے سے پھینک دیا, ایک لکڑی کے ذریعے سے ڈھکیل کر اس قبر کے اندر پہنچا دیا. دیکھیے کہ ابو لہب تھا جو اسلام کو منہدم کرنا چاہتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منہدم کر دیا. جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں, جو بھی ظالم بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. محترم سامعین, دیکھا جا رہا ہے کہ دن بہ دن یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی مدارس ہیں, جو بھی مکاتب ہیں, یہ کیا, یہ دہشت گردی کا اڈا ہے ایسا کہتے ہیں. ایسا کہنا بالکل غلط ہے, ایسا کہنا بالکل غلط ہے. حالانکہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی, خاص کر اس میں علماء اکرام سب سے آگے تھے. یہ بات تمام لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اسی طرح سے علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں سب سے زیادہ بھاری ہو جائیں گی. یہ کون تھے؟ یہ علماء اکرام تھے جو مکتب سے پڑھنے والے علماء تھے, یہ مدارس سے پڑھنے والے علماء تھے. انہوں نے کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا, دہشت گردی کو نہیں پہلایا, انہوں نے اسلام کو پہلایا. ایسے علماء کے تعلق سے جو مدارس میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ان کے تعلق سے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ مدرسہ ہے ساقی, یہ مدرسہ ہے ساقی, کوئی میکدہ نہیں, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہی وہ مدارس و مکاتب ہیں جہاں پر بہت سارے انسان اپنے آپ کو سدھارتے ہیں, تربیت میں لاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگوں کے تعلق سے جو بھی غلط نظریات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اگر اسی طرح سے ہندوستان کی آزادی میں کسی اور مسلمان کی بات کی جائے تو ٹیپو سلطان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مرتے دم تک لڑتے رہے. اور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کا ایک بہترین سا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کا قول ہے. انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا, وہ شہید ہو گئے. یہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھے. آج جگہ جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں دہشت گردی کی تعلیمات کو اپنے لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی عام کر رہے ہیں. ایسا کہنا بالکل غلط ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں, بزدلی کو ختم کریں. یاد رکھ لیجئے, جس معاشرے میں بزدلی اپنا جنم لے لے وہاں انسانی سماج والی زندگی جنگلوں والی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج مسلمانوں کی طبیعتیں کمزور ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو آمدن جے شری رام کہنے پر ابھارا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کی طبیعتیں کمزور ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اسکولوں میں یوگا کے نام پر سوریہ نمسکارم کروایا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کی طبیعتیں کمزور ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کی طبیعتیں کمزور ہونے کی وجہ سے
بہت سارے مسلمانوں کی مسجدوں کو اور ان کے مدرسوں کو ڈھایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر بہادری کو پیدا کریں، شجاعت کو پیدا کریں۔ یاد رکھ لیجئے، جس قوم و ملت کے اندر شجاعت اور بہادری جنم لے لیتی ہیں، وہاں سے بزدلی دور چلے جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر شجاعت اور بہادری کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بندوں میں سے زیادہ طاقتور انسان ہیں۔ محترم سامعین، اپنے اندر شجاعت اور بہادری کو پیدا کریں۔ ایسے سنگین حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سے بزدلی کو ختم کرتے ہوئے شجاعت اور بہادری کو پیدا کریں۔ اور جو بھی یہ بزدلی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ یاد رکھ لیجئے، جو بھی انسان اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیتا ہے تو ایسا انسان کسی سے بھی نہیں ڈرتا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے سنگین حالات ہیں، ایسے حالات میں ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد یہ نہیں، شجاعت یہ نہیں، بہادری یہ نہیں کہ انسان 1 2 3 10 15 20 آدمیوں کو مار دیں، یہ شجاعت بہادری نہیں ہے، بلکہ تو بہادری کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کو پچاڑ دے، بہادری کی بات یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ اور اسی طرح سے جو بھی ایسے حالات آتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، رو رو کر دعا کرے۔ جو بھی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کون سی بھی چیز نہیں مٹا سکتی۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان دعا کریں، اور اسی طرح سے ایسے سنگین حالات میں ہم خاموشی کو اختیار کریں۔ کیا؟ خاموشی کو اختیار کریں۔